السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو سنو سیکھو، اور میرا نام ہے عادل گھرال۔ ایک نئے واقعے کے ساتھ، مزیدار واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ واقعہ ہے لاہور سے ملتان جاتے ہوئے بس کا۔ اس میں جو واقعہ پیش آیا وہ حاضر خدمت ہے۔ بس کے اندر ایک بزرگ جو شروع کی سیٹس میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ آپ سب میں سے کسی نے اگر بس کا سفر کیا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بس کے اندر زیادہ تر لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سویا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ تقریباً 15 سال پہلے کا ہے تو تب واک مین تھے، MP3 پلیئر تھے، کسی نے کوئی گانا وغیرہ لگایا ہو سکتا ہے۔ اتنے میں بزرگ جو ہیں وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، سارے میری طرف توجہ دیں۔ میرے ساتھ یہ جو بچی ہے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ میرا بھائی اور اس کی بیوی ایک حادثے کے اندر وفات پا گئے ہیں۔ تو اس بچی کو چھوٹے ہوتے سے لے کے ابھی تک میں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ تو میں نے شادی بھی نہیں کی، یہی سوچ کے کہ جو عورت گھر آئے گی وہ پتہ نہیں اس کا خیال رکھ پائے گی یا نہیں، اور کل کو میں اللہ کے حضور اپنے بھائی کے سامنے کیسے جواب دوں گا۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ میری عمر کا ایک آخری حصہ ہے، بیمار رہنے لگا ہوں۔ اس سفر کے دوران بھی مجھے پریشانی لگی ہوئی ہے کہ اگر مجھے اس رستے میں بھی کچھ ہو جائے تو اس بیٹی کا کیا بنے گا۔ تو اگر آپ سب کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو، کوئی اچھا خاندان ہو، تو میں اپنا پتہ اور نام بتاتا ہوں، تو آپ میرے گھر میں تشریف لا سکتے ہیں، میرے خاندان کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا پڑھا لکھا اور محنتی بچہ جو ہے وہ اگر کسی کی نظر میں ہو تو رشتے کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ بزرگوں کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی تو بس کے اندر سے ہی جو لاسٹ سیٹ ہے وہاں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ نام ہے، میں ڈاکٹر ہوں، جو بھی نام اس نے بتایا، اور میرے ساتھ اس وقت سفر میں میرا بیٹا بھی موجود ہے، وہ بھی ڈاکٹر بن رہا ہے، پڑھائی پوری کر رہا ہے۔ تو میں آپ کی ساری بات سن چکا ہوں، میں لاہور میں اس جگہ پہ رہتا ہوں۔ آپ اگر میرے بارے میں بھی پتہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی بات جو ہے وہ بڑی دل پہ لگی ہے۔ تو آپ کی بیٹی میری بیٹی، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں۔ باقی جب ہم ملتان جا کے رکیں گے تو اس کے بعد پھر باقی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ کو ہمارے خاندان کے بارے میں کچھ پتہ کرنا ہے تو جو بھی آپ نے وہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک فرنٹ سے بندہ بات کرتا ہے، ایک لاسٹ سے بات کرتا ہے، تو جو بس کے اندر باقی مسافر تھے وہ سارے بڑی متوجہ سے ان کی بات سن رہے تھے۔ اتنے میں درمیان میں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بات ایسے ہے کہ آپ لگتا ہے جذباتی ہو گئے ہیں، بزرگوں نے بھی بات کی ہے اور آپ نے فوراً سے ہاں کر دی ہے، ہو سکتا ہے آپ گھر جائیں، اپنی بیوی سے بات کریں، اور آپ کی بیوی کہے نہیں تو میں نے تو اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی کسی بہن کے گھر کرنا تھا یا کسی رشتہ دار کے گھر کرنا تھا، تو میں تو نہیں کروں گی۔ تو یہ بزرگ ہیں، بیچارے ہیں، ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ تو بات ایسے ہے اگر آپ بھی رضامند ہیں، بزرگ بھی رضامند ہیں، تو میں یہاں پہ اس وقت موجود ہوں، میں نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ جی بھائی، باقی سب کو کوئی مطلب پریشانی یا جو باقی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو سارے لوگوں نے بولا جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک بڑی اچھی بات ہے اگر یہ رشتہ ہو جائے تو مولوی صاحب کہتے ہیں جی گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو بس میں آلریڈی موجود ہے، باپ بھی رضامند ہے، بیٹی کے جو گھر والے ہیں وہ بھی رضامند ہیں، بزرگ بھی یہیں پہ ہیں۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ بس کو ایک سائڈ پہ لگاتے ہیں اور آرام سے نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ جی بابا جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو بابا جی نے بولا نہیں نہیں، میں تو اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی دھوکے باز نہیں ہے، ایک اچھا انسان لگ رہا ہے مجھے۔
تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس کو آپ بے شک سائڈ پہ لگائیں اور نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ تو بس کو کنڈکٹر نے اور سائڈ پہ لگوایا۔ اب جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو فرنٹ سیٹ پہ ایک بیٹھا ہوا لڑکا وہ کہتا ہے کہ میں نا لاہور سے ملتان اپنی خالہ کے گھر جا رہا تھا، تو میں مٹھائی لے کے جا رہا تھا، ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس مٹھائی کا اصل حقدار یہ اس وقت مطلب یہ پوری بس ہے کہ میں لوگوں کے یہ منہ میٹھا کروانا چاہتا ہوں کہ ایسا واقعہ کبھی ہوا دیکھا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی ادھر ہی ہے اور میں یہ بانٹتا ہوں سب میں۔ ایک اور شخص بھی بولا کہ میرے پاس جی میں ملتان جلیبیاں لے کے جا رہا تھا، تو میری طرف سے یہ حاضر ہے۔ اتنے میں وہ سارے لوگ مٹھائی کھاتے ہیں، جلیبیاں کھاتے ہیں، منہ میٹھا کرتے ہیں۔ پھر ایک مولوی صاحب جنہوں نے نکاح پڑھایا وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے ہاں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام پورا ہوا ہے میرے ہاتھوں سے، تو اس کی برکت کے لیے میں جو ہے وہ کچھ نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو کنڈکٹر نے اور بس ڈرائیور نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیں، 5-10 منٹ کا جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہم سفر پھر شروع کرتے ہیں۔ اب مولوی صاحب جو ہیں وہ گئے، باقی سارے بس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو 8-10 گھنٹے بعد سب کو ہوش آئی۔ آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب ہوش آئی تو دیکھا تو بزرگ نہیں ہیں، ان کی بیٹی بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب بھی نہیں ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے بھی نہیں ہیں۔ جن مولوی صاحب نے نماز پڑھنے گئے تھے اور نکاح پڑھایا تھا وہ بھی موجود نہیں تھے، اور ماشاءاللہ سے وہ جو خالہ کے گھر میں مٹھائی لے کے جا رہا تھا اور جلیبیاں لے کے جا رہا تھا وہ بھی موجود نہیں تھے، اور سب کے زیورات، ان کی نقدی، ان کے پیسے جو ہیں وہ غائب تھے۔ تو بات بڑی سادہ سی ہے کہ جب بھی ہم اپنی نارمل زندگی میں کچھ ان یوزول ہوتا دیکھیں تو ہمیں تھوڑا سا سمجھدار ہو جانا چاہیے۔ بچپن سے سمجھایا گیا کہ کسی سے کچھ چیز لے کے نہیں کھانی اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو۔ اس طرح یہ ساری بس کے اندر یہ واقعہ ہوا، اور یہ چند ہزاروں کی بات نہیں بلکہ تب بھی سونے کی خاصی قیمت تھی، اور لاکھوں کی یہ واردات ہے۔ یہ طبقہ جو فراڈ کرتا ہے، اور یہ جو طبقہ جو یہ پستول نہیں استعمال کرتا، یہ عقل استعمال کرتا ہے، اور اگر دوسرے کے پاس عقل نہ ہو تو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی یہ سٹوری تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے واقعے کے ساتھ کل حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔